میں آپ کے سامنے صرف 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اولا، ان هذه ساعة فرح وسرور وابتهاج لنا جميعا، حيث اسعدنا الله بهذه الساعة المباركة التي نرحب فيها ضيوفنا الكرام ونقول أهلا وسهلا ومرحبا، وإن صح التعبير عنه نوركم غطى الكهرباء، أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، وكما يقول القائل مرحبا بمن وصل على الرؤوس والمقل. بارك الله فيكم وسلمكم بكل خير وعافية، ويديم عليكم النعم والصحة والبركة والسداد والتوفيق، وجزاكم الله خيرا على قدومكم الميمون في رحاب كلية القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بجامعة لاہور الإسلامية۔ دوسری گزارش جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اللہ ذوالجلال جس طرح بہت خوبصورت ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کی کلام بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ قرآن مجید یہ نوشتہ ہدایت ہے، یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، اور جس عظیم دانشگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، جس عظیم درسگاہ میں آپ تشریف فرما ہیں، یہی قرآن مجید اس درسگاہ کے وین کا مرکز ہے، اور یہی وہ کلیت القرآن الکریم والعلوم الاسلامیہ ہے جس نے ارض پاکستان کے اندر ایسے ایسے پھول اگائے۔ اللہ ذوالجلال اس بات پہ شاہد ہے کہ قرآن مجید کی اتنی خوبصورتی ہے، آپ تو اپنے کھیل میں لگے تھے، میرا جی چاہتا تھا کہ قاری قرآن یہ پڑھتا رہے اور رات ساری بیت جائے۔ میں اس درسگاہ کے 2 پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس درسگاہ نے، جس مبارک کلیے نے اس وطن عزیز کی فضاؤں کو چینج کر دیا، اور آج میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ جب وہ میں نے فگر سنا کہ یوں لگتا تھا جیسے امبرائڈری کی مشین 1 گھنٹے میں نہ جانے سینکڑوں سوٹ نکالتی ہے، یہاں اتنے گھنٹوں میں اتنے قرآن نکل رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان محنتوں کو توشہ آخرت بنائے۔ پیغام یہ ہے، جب تلک اس روئے زمین پر قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اور اس پیغام کو دوسری دنیا تک پہنچانے والا پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک حق و باطل کی تمیز نہیں آئے گی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ صلاحیت انسان میں پیدا اس وقت ہوتی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ سقیم ہے، یہ صلاحیت اس کو ملتی ہے جس کی وابستگیاں اس قرآن کے ساتھ آتی ہیں۔
اور دوسرا وصف جو قرآن نے بیان کیا ہے، 24 گھنٹے انسان چھلانگے مارتا ہے، مجھے کچھ مل جائے، مجھے کچھ مل جائے، لیکن یاد رکھنا روئے زمین پر سب سے زیادہ بابرکت انسان وہ ہے جس کا تعلق اس قرآن سے اتنا ہی زیادہ گہرا ہے۔ اس لیے اللہ جلال فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ بابرکت کتاب ہے، ہم نے تو اتار دی، جب تک اس کی اتباع نہیں کرو گے، جب تک اس کی روشنی میں تقوی نہیں اختیار کرو گے، اس وقت تک برکتیں تمہارے دامن میں نہیں آئیں۔ اور آج 10 ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں، دنیا پریشان ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ان پریشان دنیا کو پیغام دیتی ہے، اگر بچھو کا ڈسا ہوا اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا جائے کہ انما نشط من عقال، اس طرح اس کی درد دور ہو جاتی ہے، جس طرح گرا باندھی تھی کھل گئی ہے۔ اللہ عز جلال نے قرآن مجید سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی مستشفیٰ، کوئی ہاسپٹل اتارا ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنایا، جب تک دوائی نہ کھائی جائے دنیا کو امید نہیں ہوتی شفا ملے، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے دل کے روگ کیسے ختم ہوں گے؟ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، میرے بھائی میری اور آپ کی زندگی میں چینج کیسے آئے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھنے والوں کے بارے میں وہ بات کہتی ہے، اس کا تذکرہ تو آپ نے پہلے بھی سنا، لیکن میں ایک اور انداز سے پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان جیسی اللہ نے دنیا میں سچی زبان اتاری نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے اندر سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ ان للہ اہلی قیل من ہم یا رسول اللہ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل قرآن ہی تو اللہ والے ہیں۔ کیسے اللہ والے ہیں؟ آج کیسا ماحول آ گیا، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کے پکچر اتروا رہا ہے، سنیپ بنوا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ پرانے زمانے میں کوئی آتا اس کے سامنے ڈگریاں پیش کرتے، میں نے یہ بھی پڑھا، میں نے یہ بھی پڑھا، میں نے حدیث بھی پڑھی، میں نے اس میں اجازہ لی۔ آج دنیا کا شوق دیکھیے، کو ملنے آئے تو اس کے سامنے البم پیش کر دیتے کہ میں فلاں کے ساتھ سیر کرنے گیا، میری فلاں کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں فلاں کے ساتھ بیٹھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، قرآن مجید کے تلاوت میں ماہر،
اس کی فہم و بصیرت کی مہارت، اس پر عمل کرنے کی مہارت، اس کو آگے پہنچانے کی مہارت جس کو نصیب ہو جائے گی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، جب قیامت کے دن دنیا کو صفوں میں پیش کیا جائے گا، رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اہل قرآن کے لیے آج خاکی صفوں سے نکلو اور آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے۔ یہ ہے بلندی۔ علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنه ذکرک فی الارض وروحک فی السماء۔ قرآن کو لازم پکڑو، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ عزتوں سے اس کو نوازتے ہیں، اور وہ چلتا زمین پہ ہے، اس کے تذکرے اللہ فرشتوں کے سامنے آسمانوں میں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، فرماتی ہیں فسمعت قراءة، میں نے قرآن سنا، قرآن کی تلاوت سنی جنت میں۔ فقلت من هذا، یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثة بن النعمان، یہ حارثة بن نعمان۔ كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه، یہ روئے زمین پہ ماں کا سب سے زیادہ خدمت گزار ہے، یہ بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کو اگر بیچا جائے تو کتنی کی بک سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی کیلکولیشن کا نظام اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جو تاج پہنایا جائے گا والدین کو، اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ کے لفظ یہ ہے لا تقوم لہم الدنیا، ساری دنیا کو بیچ دیا جائے تو اس تاج کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہاں سوال ہوگا، کرنے والے بھی والدین ہوں گے، بما کسینا، اللہ یہ کیوں تاج ہمیں پہنایا گیا؟ لوگ سوچتے ہوں گے صدقہ کیا ہوگا، کوئی سوچتا ہوگا میں نے تہجدیں بہت پڑھی، کوئی سوچتا ہوگا میں نے جہاد بہت کیا، لیکن وہاں جواب ہے دو، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کیا، آج اس کے نتیجے میں تمہارے سروں پہ ایسا تاج ہے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے، اور دنیا بیچ کے بھی اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ آئیے اس قرآن کی طرف، یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کیجیے، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی، اور جو ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے وہ نیت کرے کہ اللہ ہمیں کل کلا اولاد دے، ہم ان کو قرہ بنائیں گے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام، به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بالأقدار المعصية والضلال۔ امام سیوطی کہا کرتے تھے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے۔ کیوں؟ قرآن کی رحمت، قرآن کی نعمت اس کے سینے میں آ جائے۔ اگر سینے میں قرآن پہلے آ جائے تو بچے کی پرورش فطرت کے مطابق ہوتی ہے، اور حکمت و دانائی کی روشنیاں براجمان ہوتی ہیں، پھر اس دل پر برائی اور گمراہیوں کے دویز پردے نہیں آتے۔
اور میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو امام سیوطی تو کہتے ہیں لیکن ابن المکتبہ بھی کہتے ہیں، ابن المکتبہ۔ اس کا باپ بھی عالم تھا، ماں بھی عالم تھی۔ باپ نے کہا کہ جو کتاب لے کے آؤ، ماں لائبریری میں گئی تو وہاں امام سیوطی پیدا ہو گئے۔ اور یہ کیسا انسان ہے جس نے صرف 1052 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 1052 کتابوں کا یہ مؤلف ہے امام سیوطی، جو 911 کو فوت ہوا۔ اس سے بڑا بھی کوئی کمال ہے؟ کوئی بیچارہ پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی چیخیں مار رہا ہوگا، کسی کو لغام پہنائی جائے گی، کسی کے ہاتھ مروڑ کے اس کو کس طرح قیدی بنایا جائے گا۔ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اے قاری قرآن، تم دنیا میں بھی قرآن پڑھتے تھے، سننے والے 400 سے 800 تھے، تم کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی مصر میں، کبھی سعودیہ میں پڑھتے تھے۔ آج چند لوگوں کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے اسی طرح خوبصورت انداز سے قرآن پڑھنا شروع کرو اور پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال یہ سب کو مقام نصیب فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے لو ان حملة القرآن اخذوا بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس۔ اگر اہل قرآن ایسے ہوتے اللہ کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ان سے محبت کرتے۔ جو آپ نے حدیث سنی، لیکن جب دنیا کے طالب، جب دنیا کو چاہنے والے ہوئے تو لوگوں کے دلوں سے بھی محبت چلی گئی اور لوگوں نے ان کو حقیر جانا۔ یہ روشن چہرے ہیں جن کو دیکھ کے رش کیا کریں۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنائے۔ گاڑی کو دیکھ کر، کوٹھی کو دیکھ کر نہیں، یہ چہرے ہیں۔ میں اس بات پہ قسم اٹھا سکتا ہوں اور میں حانث نہیں ہوں گا کہ اللہ کی قسم جن کو قرائے کرام، علماء کرام جیسی اولاد دے دے، اس سے بڑا دنیا میں نعمت والا کو ہے ہی۔ اس لیے میں آپ سے ایک اور گزارش کروں، یہ تھی اولاد کی بات۔ اس کلیے کا یہ امتیاز آپ نے سنا، تجوید، قراءات، یہ وہ علم ہیں جو آج امت میں مٹتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے، میرے پیچھے جہابزہ بیٹھے ہیں، فضیلت الشیخ الجہبذ فی علم التجوید والقراءہ قاری محمد یحییٰ رسول نگری، یہ اس زمانے سے اس قرآن کی خدمت اور تجوید میں لگے ہوئے ہیں جس وقت اس ارض پاکستان میں تجوید کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ الجہبذ فی علم القراءات فضیلت الشیخ محمد ادریس العاصم حفظہ اللہ ورعاہ، جب انہوں نے ارض پاکستان میں قدم رکھا، آج ایسے ایسے پھول معاشرے میں موجود ہیں، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ الجہبذ فی علم القراءات الشیخ محمد ابراہیم حفظہ اللہ ورعاہ، آج ایسے پھول اللہ نے ان کے ہاتھوں سے بکھیرے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی قسم ہے کہ ہم پاکستان کے ارض و طول و عرض میں دیکھتے ہیں ایسا قرآن پڑھنے والے ہیں، جی چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھنا بند کرے، دل یہ چاہتا ہے یہ پڑھتا جائے، ہم سنتے جائے۔ الجہبذ فی علم التجوید والقراءہ شیخ محمد عزیر حفظہ اللہ، یہ اس وقت کے قرآن ہیں، اس وقت لوگ تجوید کو بدعت کہا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے اللہ عز و جلال ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں
یہاں کی منتظمین سمیت اور بولنے والے اس نکارہ کے سمیت انہی جہابزہ کی کوششوں سے آج ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ قرآن کے بارے میں دو لفظ پیش کرنے والے ہیں۔ اور ابھی میرے بہت ہی مکرم بھائی قاری عبد السلام سب قرآن پڑھ رہے تھے، جسم کا ایک ایک انگ خوشی سے یقین مانو خوش تھا، لیکن افسوس بھی ہو رہا تھا کس پہ؟ آپ پہ کہ آپ نے اس کو کھیل بنایا۔ کاش اس مرد مجاہد کی آیتوں کو غور سے سنتے اور دیکھتے کہ اللہ جلال نے اس کو کیا کمال دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد دے، آپ کا حق بنتا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب بھول ہو جائے تو پھر تربیت کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کو تین باتوں کو سامنے رکھ کے پڑھنا سیکھو۔ کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، كان عبداللہ بن مسعود يقرئ رجلا القرآن فقرأ انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلة۔ اس نے آیت پڑھی ہے مدنی کی 2237 نمبر سلسلہ صحیحہ کی روایت، انما الصدقات للفقراء والمساکین، مدنی کی۔ یہ میرے سر کے تاج بیٹھے ہیں علماء، مد کریں یا نہ کریں معنی میں فرق نہیں آتا، لیکن صحابی کی قرآن کے بارے میں غیرت دیکھیے، کہتے ہیں ما هكذا اقرأنیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھائے۔ قیل کیف اقرأکہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کیسے؟ اسی آیت کو دوبارہ پڑھا، انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدها۔ یہ مد متصل جس کو مد واجب بھی آپ کہتے ہیں، صرف مد کر کے پڑھا ہے، کہا مجھے اللہ کے رسول نے ایسے پڑھایا ہے۔ یہ مشن ہے، یہ منہج ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے۔ میری بات کا غصہ نہ کرنا، میری طرف دیکھیے گا، اللہ اکبر کہہ کے یہاں ہاتھ لے جائیں ٹھیک ہے، بولے نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ عبادت توقیفی ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس عبادت کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قراءة القرآن بتمهل واطمئنان مع تدبر المعاني ومراعاة كيفية تلاوة كتاب الله المنزلة منه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها۔ ترتیل کہتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، معانی پہ غور کر کے پڑھنا، اطمینان اور وقار اور سنجیدگی اور متانت سے پڑھنا، اور اس ادا، اس پرننسیشن، اس تلفظ، اس نطق کو اختیار کرنا جو قرآت کے ائمہ نے نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو پڑھایا تھا۔ اور یہاں میں ایک گزارش کروں گا ان اہل علم سے جن کو یہ تو کہنا آتا ہے کہ امام حفص کی باتیں کرتے ہو، لیل فی الحدیث و امام فی القراءہ، وہ تو حدیث میں لین تھے۔ آپ سب میرے سر کے تو تاج ہی ہو اہل علم، اگر وہی جر و تعدیل آگے چلتی آتی تو آج لوگ کیا کہتے، فلاں شخص امام فی الحدیث والعقیدہ ہے لیکن لین فی القراءہ نہ کہتا۔ میں بصد احترام کہوں گا، وہ جر و تعدیل کی تلوار ہوتی تو کہتے کہ راسب فی القراءہ ہے، لیکن میں نہیں کہتا۔ کل علم یسأل عنہ اہلو، امام مالک کہا کرتے تھے ہر علم کے بارے میں اس کے متخصصین سے سوال کرو، اس لیے ہر علم کے اصول اور ضوابط الگ ہیں۔
قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کو میرے بھائیوں غور سے سمجھ کر پڑھا کرو، تدبر کے ساتھ پڑھا کرو۔ میری بات پہ غصہ نہ کرنا، میں آپ کا بھائی ہوں، اللہ کی قسم علماء اور قراء سے بڑھ کے میرے دل میں کوئی عزت والا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب قرآن پہ غور نہیں ہوتا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہا تھا قفوا عند عجائبی وحرکوا به القلوب، اس کے عجائب پہ رکا کرو، اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے حدیث پڑھ لی کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیا کرو۔ هل هذه المجالس القرآنية ام المجالس للغناء والطرب والهز والنش والرقص؟ ما الفرق بين المجالس القرآنية والمجالس اللعب والتلاعب؟ کیا فرق ہے؟ میری بات پہ غصہ نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے تو قرآن سنا تھا اور صحابی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ قرآن سننے کا طریقہ ہے۔ میں انتظامیہ کی طرف سے اور ان جہابزہ کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس عمل سے ہم بری ہیں۔ یہ عمل نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، نہ اس کی کوئی مثال سلف صالحین میں ملتی ہے۔ سلف صالحین تو عام گفتگو بھی سنتے کہ ان علی رؤوسہم الطیر، وہ تو ایسے انہماک سے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ میں ابھی وہ قاری صاحب اللہ عز و جلال ان کو برکتوں سے نوازے، وہ آیت پڑھ رہے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی کہیں گے مالک خازن سے اپنے رب کو کہو ہمیں موت ہی دے دے، اور بادشاہ آپ جیسے کہہ رہے تھے سبحان اللہ موجاں ہو جائیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہنم کی آیتیں اور اس پہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اہل قرآن آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، آیتوں کا انتخاب کرے۔ حسن بصری جو نبوت کے گھر میں پلے ہیں، کہا کرتے تھے لوگ امام شافعی بات حسن بصری کرتا ہے، لگتا ہے نبوت کی زبان بول رہی ہے۔ اور لکھنے والے تو یہاں تک لکھ گئے کہ ماں کام کرنے گئی تو یہ رو رہے تھے، ام سلمہ نے سینے سے لگایا تو اللہ نے دودھ جاری کر دیا اور حسن بصری کو دودھ پلا دیا۔ اور حسن بصری کہا کرتے تھے دنیا والوں ایک وقت آئے گا، میں ان مبارک قراء کی بات نہیں کر رہا، میں حسن بصری کے فکر کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے ایک وقت آئے گا انی لأقرأ السور فی نفس، میں ایک سانس میں سورت پڑھتا ہوں۔ اور آگے حسن بصری نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا واللہ ما هؤلاء القراء ولا العلماء ولا الحکماء ولا الورع، اللہ کی قسم نہ یہ قاری ہیں، نہ یہ عالم ہیں، نہ یہ حکمت والے ہیں، نہ یہ متقی ہیں۔ کیوں؟ جس طرح مجھے لے کو سیدھا رکھنا ہے، سر کو سیدھا رکھنا ہے، وہاں مجھے قرآن پہ تدبر اور غور بھی کرنا ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ اللہ کی قسم جن کو اس طرح کی قراء کی تلاوتیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ تسلی سے سنا کریں، انہماک سے بیٹھا کریں۔ یہ کو آپ قذافی اسٹیڈیم میں میچ تو دیکھنے نہیں آئے کہ ایک چھکا لگا اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے؟ کس حدیث میں آیا؟ میں طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، جملہ خطبہ حدیث اٹھائیے، کسی ایک حدیث میں مجھے دکھائیے کہ صحابہ کرام نے کسی جگہ بھی جنگ کے علاوہ نعرہ تکبیر لگایا۔ کہاں سے آپ دین پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس کلیے کا منہج نہیں ہے، یہ ان جہابزہ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اور میں آج وہ ڈائریکشن درست کرنا چاہتا ہوں جو اس مبارک کلیے کے ان امتیازات، ان اوصاف پہ گرد لا رہی ہے کہ ہم اس منہج کو بالکل پسند نہیں کرتے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انما القرآن عبر، انما القرآن عبر، یہ قرآن تو عبرت کے لیے ہے۔ تیسری آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، اس قرآن کو خوبصورت پڑھا کریں، اس قرآن کو خوبصورت پڑھا کریں۔ زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا۔ اس کو دلکش آوازوں سے پڑھو، یہ قرآن کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا ہے۔ من لم يتغن بالقرآن فليس منا، جو قرآن کو تغنی کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اصل قرآت خوبصورت ہے کس کی؟ من احسن الناس قراء، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول کون ہے خوبصورت پڑھنے والا؟ آپ نے فرمایا الذي اذا قرأ رأيت انه يخشى اللہ، جب قرآن پڑھے تو لگے جیسے اللہ سے ڈر رہا ہے۔ یہ دیکھیں وجوہ منیرہ، اہل مصر حبائبنا وقلوبنا، كما قال البعض نزل القرآن في الحجاز وقرئ بمصر وطبع باسطنبول۔ آج مصر کے یہ قراء قرآن پڑھتے ہیں، کوئی تکلف نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کی زبانوں پہ قرآن کو آسان کیا ہے۔ اللہ حضر جلال سب کو خوبصورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں میں ادب سے بلکہ بس صد معذرت کے ساتھ میں قراء کرام جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھ سے سارے یکساں، لیکن فکر میں دینے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رأیت انہ یخشى اللہ، جو اس طرح قرآن پڑھتا ہے پتہ چلے اللہ سے ڈر رہا ہے۔ صحیح بخاری کہتی ہے کہ ابو بکر کان بکاءن، ابو بکر قرآن پڑھتے روتے۔ یہ تو نہیں آیا لأنہ یقرأ علی البیات، یہ بیات کے مقامے پہ پڑھتے تھے۔ ابو ذر قرآن پڑھتے روتے، یہ تو نہیں کسی حدیث میں آیا کہ وہ رست پڑھتے تھے، وہ نہامن پڑھتے تھے، وہ سیکا پڑھتے تھے، وہ سبا میں پڑھتے تھے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی سے اس لیے پوچھا گیا یہ سیقہ، یہ نہامن، یہ سبا، یہ عجمی، یہ حجاز، یہ مقامات تو بعد میں بنے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ ہاں جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ میرے محترم بیٹھے ہیں، انہوں نے خیر مقامے نہیں بھی پڑھے، ایسا پڑھ جاتے ہیں مقاموں والے بھی ایسا نہیں پڑھتے۔ مزہ تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریں، یہ راگیں نہیں سکھائیں۔ سئل الامام احمد رحمہ اللہ تعالی عن القرآن بالتلحین والالحان، امام احمد سے پوچھا گیا کیا خیال ہے جس کو آج کل ہم مقامات کہہ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں غصے میں بیٹھے ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بدعۃ لا تسمع، اس کو نہیں سننا چاہیے۔ وقال الامام مالک والشافعی رحمهم اللہ ان قراءة القرآن بالتلحین الذي يشبه بالتلحین الموسیقی، ایسے الحان جو موسیقی کے مشابہ ہوں، مکروہۃ مبتدعۃ لا تجوز، جائز نہیں ہے۔ اور ابو عبید بن قاسم بن سلام نے تو اجماع نقل کیا ہے علماء کا کہ جو گانے کے مشابہ ہو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، قرآن کو خوبصورت پڑھا کرو لیکن اس انداز سے پڑھو جس طرح صحابہ پڑھتے، مکملا من غیر ما تکلف باللطف فی النطق بلا تعسف وليس بینه وبین ترکه الا ریاضة امرئ بفکه۔ ابھی یہ مصر کے قراء پڑھیں گے، لگتا ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ عام گفتگو کر کے، اتنا پیارا۔ اللہ عز و جلال ان کو بھی حفاظت میں رکھے۔ یہی میری آخری گزارش تھی اور میں آپ کی خدمت میں پھر گزارش کرتا ہوں، اپنی عادات کو ٹھیک بنائیے۔ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ کی قسم آپ بہت بابرکت ہوگے کیونکہ آپ قرآن سننے آئے ہیں۔ من قرأ آیت من کتاب اللہ
فَلَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ آيَةٍ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس طرح پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے، سننے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ اپنے اجر کو ضائع نہ کیجیے، اپنے ہاتھوں کو کھڑا نہ کیجیے۔ یہ انداز سلف نے نہیں کیا اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن کے مجلس کا۔ کتنی پیاری مجلس سجائی ہے میرے ان بھائیوں نے، ان منتظمین نے۔ اللہ جس طرح تیرے گھر کو انہوں نے آج قرآن کے لیے سجایا، ان کی جنت الفردوس میں تو گھروں کو سجا دے۔ الہ العالمین جتنے بیٹھے ہیں ان کو صاحب قرآن بنا دے، ان کی اولادوں کو بھی قراء اور علماء بنا، اور جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔